السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ آپ کا نام، آپ کا قبیلہ، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قربت رہی، دور خلافت میں آپ نے کیا خدمات انجام دیں، ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سعد بن ابی وقاص تھا۔ آپ کی پیدائش سن 595 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کے والد کا نام مالک جبکہ کنیت ابو وقاص تھی۔ آپ کی والدہ کا نام حمنہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ اس وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہالی خاندان جو ہے وہ بنو زہرہ تھا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سعد کی سگی پھوپھی تھیں۔ ہجرت کے 30 برس پہلے آپ پیدا ہو چکے تھے اور نزول اسلام کے 7ویں روز بعد ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب دلانے پر آپ مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اور پھر عمر بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی محافظ ہونے کا بھی شرف آپ کو حاصل ہے۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں ایمان قبول کر لیا تھا۔ آپ ان خوش نصیب 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ غزوہ بدر اور باقی تمام غزوات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر کفار پر پہلا تیر چلایا ہے، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس دور میں جہاد کیا ہے جب ہمارے پاس کھانے کے لیے ببول کے پتے اور پھلیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ نے اسلام کے شروع کے 13 سال جو مشقت سے بھرے ہوئے، دکھ اور تکلیف سے بھرے ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی گزارے ہیں۔ مکہ میں آپ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند ساتھیوں کے ساتھ چھپ کر عبادت کر رہے تھے کہ ادھر کو کفار مکہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے ان کو دیکھ کر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ آپ اس کو برداشت نہ کر سکے اور وہیں ایک اونٹ کی ہڈی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر اس زور سے مارا ہے کہ اس کافر کا سر پھٹ گیا۔ یہ اسلام میں اسلام کی خاطر سب سے پہلی خون ریزی ہے۔ آپ کا جو حلیہ ہے، وہ قد جو ہے آپ کا وہ بلند و بالا تھا، جسم آپ کا فربا، موٹا اور مضبوط، اور آپ کی جو ناک تھی وہ چپٹی تھی، آپ کا سر جو ہے وہ بڑا تھا، آپ کی ہاتھوں کی جو انگلیاں تھی وہ بہت موٹی اور بہت مضبوط تھی۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت فرمائی ہے تو مدینہ میں آپ اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں ٹھہرے ہیں۔ عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دور جہالت میں ایک قتل کر دیا تھا، تو انتقام کی خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنی رہائش کو مدینہ میں شفٹ کر لیا تھا۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے ہیں تو اپنے بھائی کے مکان میں ٹھہرے ہیں۔ اب مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو کچھ آرام، کچھ سکون تو محسوس ہوا تھا، لیکن کفار مکہ کا یعنی قریش کے حملے کا خطرہ موجود تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد بن الحارث کی سربراہی میں 60 یا 80 آدمی کی نفری کفار مکہ کی نقل و حرکت کے لیے روانہ فرمائی، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر قریش کی ایک جماعت سے مٹھ بھیڑ ہو گئی۔ جنگ تو نہ ہوئی کیونکہ یہ صرف ایک نقل و حرکت کو دیکھنے کے غرض سے ہی آئے تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہاں تاب لا سکتے تھے، اور فوراً انہوں نے ایک تیر جو ہے ان مشرکین پر چلایا۔ یہ وہ پہلا تیر تھا جو آپ نے اسلام کی خاطر
कुफ़ार के ऊपर इस्लाम का पहला तीर फेंका है। खिलाफत राशिदा में आप फारिस और रूम के जो जिहाद हैं उनमें सिपा सालारी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और फिर बाद में किसी वजह से माज़ूल कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिहाद में बराबर कभी सिपाही बनकर और कभी सालार बनकर बराबर शरीक होते रहे और लड़ते रहे। जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो उन्होंने इनको कूफा का दोबारा गवर्नर बना दिया था। उन्होंने अपना मकान जो है वो मदीना के करीब एक बस्ती है अकीक, उस अकीक में अपना मकान बना लिया था और आखिरी उम्र अपनी वहीं उसी मकान के अंदर गुजारी है। चुनांचे उसी मकान में 75 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई है। आपके जनाजा को वहाँ से मदीना लाया गया है और मस्जिद नबवी में आपका जनाजा अदा किया गया, जो कि मदीना के अमीर मरवान बिन हकम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। और फिर आपने एक नसीहत फरमाई थी कि मेरे कफन में वो मोटा कुर्ता जो बदर के मैदान में मैंने पहना था और कुफार के खिलाफ जंग और जिहाद किया था वो ज़रूर कफन में शामिल किया जाए। लिहाजा आपकी नसीहत के मुताबिक जो है वो कुर्ता आपके कफन में शामिल किया गया और फिर आखिर में आपको जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया गया। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से अपनी शायान शान उनको अजर अज़ीम और बदला अता फरमाए। दोस्तों, ये वीडियो, ये मालूमात आपको कैसी लगी हैं? अगर अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर अबू मुआविया मलिक पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें। आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आपके ऊपर आने वाली दुख दर्द मुसीबत परेशानियों से आपकी हिफाजत फरमाए। दीजिएगा इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।